بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ پر سلامتی ہوں، میں تیمور یوسف سے ناظرین بات کریں گے خبروں پہ جو پاکستان کی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک انٹرنیشنل خبر ہے۔ وہ کل بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں بتائی تھی۔ وہ خبر ایک جو ولسن نامی ریپریزنٹیٹو ہے جو بڑا فیمس ہے کانگریس میں امریکہ میں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا حمایتی ہے۔ پہلے بھی ان کی جو جتنی بھی ٹویٹس ہیں وہ آپ نے دیکھ لی، اور یہ بڑا ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریبی دوستوں میں ہیں۔ اور ادھر جو کمیٹیز ہیں، ایک ڈیموکریٹک کمیٹی ہے، دوسری کمیٹیز ہیں، ان کے یہ سربراہ بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ دوسرا جو بندہ ہے جس نے یہ بل پیش کیا، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دو بندے تھے، انہوں نے بل پیش کیا کل پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، اور اس ایکٹ میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ خان صاحب اور خان صاحب کے ساتھ دوسرے جو سیاسی قیدی ہے ان کو رہا کیا جائے۔ پاکستان کی جمہوریت کا جو جنازہ نکل رہے اور پاکستان کے جمہوریت کا جو ستیہ ناز ہو رہے، اس کے خلاف انہوں نے یہ بل پیش کیا کل کانگریس میں، اور انہوں نے کہہ دیا ہے باقاعدہ طور پہ، ویسے تو الٹیمیٹم انہوں نے 180 دنوں کا دیا ہے، لیکن ایک مہینے کے اندر اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاستی ادارے، جس میں خاص کر ہمارے سیکیورٹی جو ہے آرمڈ فورسز بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ حکومت بھی شامل ہے، انہوں نے کہا کہ ان پہ سفری پابندی ہم لگائیں گے، امریکہ داخلے پہ ان پر پابندی لگے گی۔ اور دوسری بھی آپ کو اگر میں بتاؤں تو آج پاکستان کے اوپر ٹریڈ کے حوالے سے، صرف پاکستان پہ نہیں، چائنا پہ بھی یہ ٹریڈ کے حوالے سے کچھ پابندیاں لگ چکی ہے برآمدات کے اوپر، اور تقریباً کچھ کمپنیز کو انہوں نے بین کر دیا ہے، کلوز کر دیا ہے کہ یہ اس کی جو مال ہے، اس کی جو رسد ہے وہ یہاں پہ نہیں ہو سکے گی۔ یعنی کہ امریکہ نے اپنا وہ، جس طرح آپ نے دیکھا کہ 12 مارچ کی یہ خبر تھی کہ اب سے پاکستان ٹریول بین اور افغانستان کے اوپر امریکہ لگا رہے ہیں، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایگزیکٹو آرڈر میں کہا تھا کہ وہ ممالک جس میں ناقص کارکردگی ہے، سیکیورٹی تھریٹس ہیں، وہ ممالک کون سے ہیں اور اس کی ایک لسٹ مجھے شائع کی جائے، تو اپنے 20 جنوری والے ایگزیکٹو سگنیچرز میں انہوں نے جو حکم دیا تھا اس میں پاکستان بھی شامل تھا، اور پاکستان پر ٹریول بین تو لگ چکا ہے۔ یعنی کہ جو لسٹ ہے وہ تھوڑا سا گرے لسٹ ہے، پاکستان کے اوپر مکمل طور پہ پابندی نہیں ہے، لیکن بہرحال پابندی ہے، چیک اینڈ بیلنس تو ہوگا، واچ تو کریں گے۔ اور پاکستان کیوں ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل جتنے بھی انڈیکسز آپ نکالے اس میں آپ پاکستان کو دیکھ لیں، پاکستان سب سے پیچھے۔ پاکستان کو آپ دیکھ لیں گلوبلی ٹیررزم میں 2nd نمبر پہ ہے، یعنی کہ ہم سے صرف ایک ملک آگے ہے، اور وہ بھی اس کا نام مجھے ابھی ذہن سے بھی نکل گیا ہے، ایک عجیب قسم کا، ہم نے کبھی اس کا نام ہی نہیں سنا تھا، وہ صرف ہم سے آگے، باقی ہم جو ہے پوری دنیا سے دہشت گردی میں آگے جا چکے ہیں، تو اس لیے تو ہم پہ پابندیاں لگے گی۔ تو ناظرین، جو ولسن جو بندہ ہے، اس نے جو ہے یہ بل کل پیش کیا تھا، اور اس بل میں باقاعدہ طور پہ پاکستان کے لیے اگر آپ بتائیں تو یہ ویسے انفرادی طور پہ ہے، اس کا اجتماعی طور پہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے۔ بہرحال کانگریس میں اس نے جب بل پیش کیا تھا، ریپریزنٹ کیا تھا، تو اپوزیشن بھی ساتھ مل کر اس بات کی حمایت کر رہی تھی کہ واقعی پاکستان کی ڈیموکریسی جس موڑ پہ جا چکی ہے اس کو واپس آنا پڑے گا، اس میں چیزیں جو ہے تھوڑی سی ان کو، پاکستان کو چیزیں سیٹ کرنی پڑے گی، اور جو سیاسی قائدین ہیں، جو قید ہیں اس وقت، پابند سلاسل ہیں، ان کو باہر نکالنا پڑے گا، تب جا کے پاکستان سے اوپر یہ ہم تھوڑی سی پابندیاں ہٹائیں گے۔ لیکن ابھی اگر میں آپ کو بتاؤں، حمایتی تو ہیں، لیکن یہ جو بل ہے یا کچھ ہیں تو یہ تھوڑا سا انفرادی طور پہ، جو ولسن یا زلمے خلیلزاد آپ دیکھ لیں، جس طرح زلمے خلیلزاد تو امریکہ کا ریپریزنٹیٹو ہے، وہ جس طرح افغانستان میں آیا، پہلی دفعہ جو ہے امریکہ ڈائریکٹ افغانستان کے ساتھ مل کر خود جو ہے وہ بات چیت کر رہی ہے، مذاکرات کر رہے ہیں، ٹاک کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، پاکستان کو انگیج نہیں کیا۔ اس سے پہلے پاکستان نے جب بھی افغانستان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات چیت کی ہے، پاکستان کو انگیج کر کے کی ہے۔ اس دفعہ انہوں نے فرسٹ ٹائم خود زلمے خلیلزاد کی نگرانی میں ایک وفد آیا، وہ افغانستان میں ملا، واپس چلا گیا۔ زلمے خلیلزاد بھی خان صاحب کا بڑا حمایتی ہے، اور یہ جو ولسن ہے اس کی بھی بات کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو ولسن نے پہلے بھی جو ہے کئی دفعہ وزیر خارجہ جو امریکہ کا ہے اس کو خطوط لکھے ہیں، اپنے 60 ریپبلکنز اور ڈیموکریٹک پرسنز کے ساتھ مل کر انہوں نے خطوط لکھے خان صاحب کی رہائی کے لیے، تو یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے، شروع سے جو ہے یہ اس میں متحرک ہیں۔ اور یہ جو پوری ریاست کی اگر ایک بات ہوتی ہے نا، اس پہ بندہ سوچ لیں کہ واقعی اس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ فی الحال کوئی اثر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اگر جو ولسن نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے تو کیا واقعی پاکستان کے ہمارے آرمی چیف پہ یا وزیر اعظم پہ یا دوسرے جو ہمارے ملک کے جو سربراہان ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگ سکتی ہے؟ تو یہ فی الحال اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، دوسری خبر آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ جو کیسز ہیں پی ٹی آئی کے،
وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یک کے بعد دیگر کیسز جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو بغیر کسی کارروائی کے نمٹائی جا رہے. جس طرح توشہ خانہ 2 کیس تھا اس کو بھی ملتوی کر دیا, عید کے بعد وہ سنا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سلمان اکرم راج صاحب نے اور دیگر وکلاء نے جو پٹیشن دائر کی تھی کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو ریفرنس تھا, جو کیس تھا, اس میں سزا معطلی کی درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ بھی انہوں نے عید کے بعد جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا ہے. اس کے بعد اور کئی کیسز ہیں, جس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ جو آپ کا الیکشن کمشنر ہے اور دیگر جو نمائندگان ہیں صوبوں کے, ان کی جو مدت ہے وہ پوری ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی وہ جو ہے ابھی وہ مستعفی نہیں ہو چکے یا ان کی جو ملازمت ہے وہ ختم نہیں کی گئی ریاست کی جانب سے. تو اس کے خلاف بھی انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی, وہ بھی انہوں نے آگے کر دیا ہے. یعنی کہ کوئی کیس صحیح طریقے سے وہ نہ سن رہے, نہ اس کو نمٹا جا رہے اور نہ وہ کیسز ختم ہو رہے ہیں. یعنی کہ بظاہر تو آپ دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کیسز کیوں ختم نہیں ہو رہے. اگر تو ختم کیے جا سکتے تھے, یہ 1 سیکنڈ کا کام ہے, ختم ہو سکتے, لیکن ختم نہیں کیے جا رہے. اچھا, اس کے علاوہ کہ آج جسٹس بابر ستار صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور ڈائریکٹر نیب کے حوالے سے جو توہین عدالت کا کیس تھا, اس میں انہوں نے جو ہے بڑی زبردست گفتگو کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پینالٹی کرتی ہے عدالت تو آپ کو خوش ہونا چاہیے, کیونکہ عدالت جس کو سزا دیتی ہے اس کو بعد میں تمغہ بھی ملتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 23 مارچ کو جو تمغے ملے اس میں سے ایک تمغہ پاکستان میں اسلام آباد کے ایک ڈیپوٹی کمشنر ہے عرفان نواز میمن صاحب کا, ان کو جو ہے تمغہ ملا کیونکہ عدالت نے ان کے خلاف جو ہے وہ سزا سنائی تھی اور اس کے بعد عرفان نواز میمن کو 23 مارچ کو تمغہ ملا. تو یہ جسٹس بابر ستار صاحب نے جو ہے آج یہ بات کی, مطلب کہ انہوں نے ڈائریکٹ نام تو نہیں لیا لیکن سب کو پتا ہے کہ اشارہ ان کی طرف ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہم پینالٹی کرتے ہیں آپ کو تو آپ کو بعد میں تمغہ بھی مل سکتا ہے. تو یہ پاکستان کے حالات کے اوپر ایک خوشگوار موڈ میں بات چیت ہوتی ہے, لیکن یہ خوشگوار موڈ میں بہت بڑی اور گہری بات ہو جاتی ہے کہ پاکستان کا نظام کس طرح ہے. اس کے بعد ناظرین, اختر مینگل صاحب بلوچستان نیشنل پارٹی کے, وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے 28 مارچ کو وہ نکلیں گے. ان کا ویڈیو پیغام بھی آ چکا ہے, ان کا ویڈیو پیغام ذرا سن لیں پھر بات کرتے ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی نے حکومت کے ان ہتھ کنڈوں اور جبر و ظلم کے خلاف جمعہ 28 مارچ کو وڈ سے کوئٹے تک لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماہ رمضان کے آخری دن ہے, لوگ عبادت گاؤں میں عبادت کرنے میں مصروف ہوں گے, عید کی تیاریوں میں ہوں گے, لوگ اپنے بچوں اور پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے بے چین ہوں گے. لیکن ہم دوسری طرف بھی دیکھیں, کئی سالوں سے ایک ماں اپنے بیٹے کے بغیر عید منا رہی. تو ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں نہ صرف سیاسی قائدین, نہ صرف تحریک کے لوگ, اب صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. یک کے بعد دیگر صحافی کو گرفتار کیا جا رہے. فرحان ملک صاحب رفتار ڈیجیٹل چینل کے مالک جو سما نیوز کے سابقہ نیوز ڈائریکٹر ہیں, ان کو گرفتار کیا تھا کیس میں, وہ کیس برخاست ہو چکا. جب کیس ختم ہو گیا ان کو دوسرے کسی کیس میں ڈال کر دوبارہ سے گرفتار کر دیا گیا. اس کے ساتھ وحید مراد پاکستان میں اسلام آباد میں مقیم 20 سالوں سے ایک صحافی ہے جو کہ اپنے صحافتی کیریئر میں انہوں نے ایک نام کمایا, اچھے طریقے سے صحافت کی. میں تو خیر ذاتی طور پہ ان کا اتنا زیادہ جانتا نہیں, لیکن جس طریقے سے اسلام آباد میں صحافیوں نے, راولپنڈی میں صحافیوں نے, بلکہ پورے پاکستان کے صحافیوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی, تو پتہ چلتا ہے کہ صحافی تھا. اور صحافی وہ تھا کہ احمد نورانی صاحب کے بھائیوں کے بازیابی کے حوالے سے اور آرمی کے حوالے سے ان کی کوئی ٹویٹ ہو گئی ہوگی, تو اس پہ جو ہے انہوں نے ان کو رات کو گھر جا کر ان کے کچھ نامعلوم افراد تھے, انہوں نے گرفتار کیا. اور ان کی جو مدر ان لا تھی وہ آج ہائی کورٹ آئی تھی, انہوں نے باقاعدہ سے پیش ہو کر ہائی کورٹ میں یہ مطلب کہ یہ سارا, آپ اگر اس سچویشن کو آپ ذرا دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے. اچھا, وحید مراد کے پیچھے ایک دوست ان کا صحافی وہ آیا تھا اور اس کو بھی جو ہے ایک وہ کہہ رہا تھا کہ 3 ڈالے تھے, ایک تو باقاعدہ طور پہ اسلام آباد پولیس کا ڈالا تھا, 2 نامعلوم تھے, اس میں سے ایک ڈالا میرے پیچھے آیا, مجھ سے دونوں موبائل اور اپنا جو میرا پرس ہے وہ چھین کے مجھے مارا بھی, اس کے پاؤں پہ خون بھی تھا. تو یہ ساری جو آپ اس کو جبری گمشدگی کے لیں یا اغوا کے لیں یا گرفتاری, تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس طرح کی گرفتاریوں میں کوئی وارنٹ نہیں ہوتا, بس آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے. جب نمودار ہوتے ہیں تو کیسز وغیرہ پھر نکل آتے ہیں, لیکن
تب تک آپ کے اوپر نہ کوئی کیس ہوتے، بس صرف ایک چیز ہوتی ہے جو آپ نے کی ہوتی ہے، اور وہ عام انسان کے ذہن میں وہ پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ کس وجہ سے اس کو گرفتار کیا ہے۔